الم یأنی للذین آمنوا، الم یأنی کیا نہیں وقت آیا، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کس بات کا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ دب جائیں ان کے دل، جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں، نرم ہو جائیں، عاجزی اختیار کر لیں۔ اور یعنی کا لفظ جو ہے حمزہ نون یا سے ہے، ان یون یا انن، ایک گھڑی کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے۔ کیا وہ گھڑی نہیں آئی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ موقع نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اتنے سپارے پڑھ کر، اتنی باتیں پڑھ کر، اتنا کچھ جان کے ابھی بھی وہ وقت اور موقع نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے نرم پڑ جائیں، اطاعت میں لگ جائیں۔ اور تخشع کا لفظ جو ہے خشع سے ہے، اور خشوع قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، نصیحت قبول کرنا، اللہ کی اطاعت کے لیے دل کا راضی ہو جانا۔ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کا نام آتے ہی، اللہ کا حکم آتے ہی دل جھک کیوں نہیں جاتے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اس نے اتارا حق میں سے، کیا اتارا؟ قرآن کریم، ڈائریکٹ قرآن کی طرف بات کی جا رہی ہے، خصوصی اہمیت کے لیے الگ طور پر ذکر ہے۔ دیکھیے پہلے منافقین کی بات ہوئی، اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے نرم ہو جائیں، ریسیپٹیو ہو جائیں، جھک جائیں، اور جو بھی اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر وہ کرنے کو تیار ہو جائیں اور کر ڈالیں۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیک ماں باپ کی اولاد تھے لیکن ڈاکو بن گئے تھے ماحول کے اثر سے۔ تو ایک مرتبہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے سوراخ کیا تو دیکھا اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہی آیت پڑھ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیونکہ تھے تو مسلمان ہی نا اور سمجھتے بھی تھے۔ کہتے کہ اس ایک آیت نے ان کا دل نرم کر دیا اور اسی وقت کہا کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ نیکی میں اتنے آگے بڑھے کہ زہد اور تقوی میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ ایسے مواقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن وہ تربص سے اگر باہر نکل آئے انسان اور ایک ڈیسیژن لے لے، حالانکہ وہ ڈیسیژن دنیا کے نقصان پر ہوتا ہے، لیکن اگر انسان لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ وہ کب آئے گا وقت؟ کس وقت کے انتظار میں ہو؟ کب ایسا ہوگا کہ تم قرآن سن کر جھک جاؤ گے اور اللہ کی بات مان جاؤ گے، تمہارا عمل بدل جائے گا؟ پھر فرمایا وَلَا يَكُونُوا، اور نہ وہ ہو جائیں، کون؟ اہل ایمان، کس کی طرح؟ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، کس سے؟ قرآن مجید سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، طویل وقت گزر گیا۔ طالع طول سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، کسی کو انعام دینا، یعنی ان کو لمبی مہلت مدت مل گئی اللہ کی نعمتوں بھری۔ اور امد کا معنی ہوتا ہے مدت، وقت۔ اہل کتاب کو کتاب ملی اور کتاب ملنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ قسط کا لفظ جو ہے یہ خشع کے اپوزٹ یہاں استعمال ہوا ہے، ایک خشوع قلب ہے اور ایک قسوت قلب ہے۔ قاف سین واو شدت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا ٹھوس ہونا، سنگ دل ہونے کے لیے۔ یعنی اہل کتاب کے پاس کتاب تھی، ایک لمبا عرصہ کتاب پڑھتے پڑھاتے رہے اور پھر کتاب کی روح کو فراموش کر بیٹھے۔ فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے ہوئے۔
اللہ کی حدوں سے نکلے ہوئے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو بھی کتاب ملی تھی. ابتدا میں ان کے دل بھی بہت نرم تھے، ان کے بھی ابتدائی ماننے والے بہت اچھے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اصل پیغام سے دوری ہوتی گئی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ سنگ دل بن گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت غلط کام کرنے لگی، اللہ کی حدود سے باہر نکل آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے کہ جس میں کتاب اتری تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام بعض اوقات ایک آیت پڑھتے، ایک آیت سنتے، تھوڑا سا قرآن پڑھتے، لیکن ان کا عمل بہت زیادہ ہوتا تھا، بہت بڑا ہوتا. پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، اس میں بھی بہت خیر رہی. پھر تبع تابعین کا دور ہے، اس میں بھی خیر رہی. پھر آہستہ آہستہ وہ اثر پذیری اس کتاب کی کم ہوتی گئی. پھر بعد کے ادوار میں لوگ اس کو پڑھتے بھی رہے لیکن اس کا پورا حق ادا نہیں کیا، اور بھول ہی گئے کہ یہ کتاب کس لیے آئی تھی اور اس امت کو کس لیے اٹھایا گیا تھا اور ان کا مقصد زندگی کیا تھا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، نتیجہ کیا ہوا؟ میجورٹی نافرمان، مسلمانوں کی کثرت اللہ کے دین سے دور. اعلموا، خوب جان لو، کس بات کو؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. اعلموا امر کا صیغہ ہے، یہاں حصول علم کی تاکید کی جا رہی ہے. اور کس علم کی؟ کس بات کو جاننے کی؟ کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یعنی اگر دل سخت ہو جائیں تو ان کی نرمی کا سامان بھی موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ زمین کیسے نرم ہوتی؟ زمین زندہ کیسے ہوتی؟ بارش سے. اور دلوں کی بارش کیا ہے؟ ما نزل من الحق، قرآن. قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے آیات، علامات، نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم بات سمجھو. کیا بات؟ دل کیسے نرم ہوتے ہیں اور کرنے کا کام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا حال کیا ہوتا ہے؟ گل و گلزار بن جاتی، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، پھل پھول نکلنے لگتے ہیں. لیکن جو شوریلی زمین ہوتی ہے جس میں نمک بہت ہوتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس پہ جب بارش پڑتی ہے ورسٹ ہو جاتی، دلدل بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں اور زیادہ بو اور کیچڑ اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اگر انسان کی اپنی نیت اچھی ہو، اس کے اپنے اندر خیر اور بھلائی ہو، تو چند چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں اس کے زندہ ہونے کے لیے. وہ فضیل بن ایاز کو ایک آیت کافی ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے لیے پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، بلکہ ان کی گندگی اور خرابی اور کھل کے سامنے آتی. کچھ لوگ قرآن پڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر اور بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا خوف خدا اور تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کے بن جاتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں اور آگے ہو جاتے ہیں، ان کی نمازوں میں اور خشوع ہو جاتا ہے، ان کا صدقہ خیرات اور بڑھ جاتا ہے، ان کے روزوں کی کیفیت اور اچھی ہو جاتی، ان کے اوقات وقت زیادہ اچھے کاموں میں استعمال ہونے لگتے ہیں. وہ بہترین زمین کی طرح ہوتے ہیں جس میں بارش خوب سبزہ لاتی، خوب ہریالی لاتی. اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. اب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. قد بینا لکم الآیات، اللہ کی آیات بالکل واضح ہیں. کس لیے کی ہیں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو ان باتوں کو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اس صورت کا خاص انداز آپ دیکھ رہے ہیں، عورتوں کا خاص ذکر ہے. یہ مصدقین اصل میں متصدقین تھا.
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لهم، ان کے لیے کئی گنا اجر بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر ہے بہت عمدہ، عزت والا۔ تو بات یہ ہے کہ منافقت ختم کرنے کے لیے انسان کو صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا فائدہ دیتا ہے۔ ان آیات سے پہلے بھی قرض حسنہ کی بات، ان کے بعد بھی، اور قرض حسنہ دین کی سربلندی میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو قربانی کی سطح پر ہو، جس میں سیکریفائسز ہو، جس میں آخرت کے لیے دنیا کو قربان کیا جائے۔ سمجھ رہے؟ جب دین اور دنیا میں چوز کرنے کا وقت آئے تو دین پرائرٹی ہو، نمبر 1 ہو، اوپر ہو، دنیا نمبر 2 ہو، اور جب دین کے لیے کچھ دینے کا وقت آئے تو انسان بچا کے کچھ نہ رکھے، جو دے سکے دے، اپنا وقت، مال، انرجی جو بھی لگا سکتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل سچا کون ہے۔ اسی لیے آگے آپ دیکھیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہ ہیں دراصل سچے لوگ، اور منافقین ہیں جھوٹے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق بالکل جھوٹے۔ منافقت جھوٹی کا دوسرا نام ہے، اور اس کے برعکس درست ایمان دراصل سچائی ہے۔ اولئک ھم الصدیقون۔ اچھا، یہ جو صدیقون کا لفظ آیا ہے یہ صدیق کی جمع ہے، اور صدیق کون ہوتا ہے؟ انتہائی سچا، جو ہر چیز میں سچا ہو، اپنی بات میں، اپنے دعووں میں، ہر چیز میں سچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں اور کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچائی، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی۔ ولا یزال الرجل یصدق، اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، اعلموا، جان لو، معلوم کر لو، کیا انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی، حیات دنیا کیا ہے؟ لعب، کھیل، ولہو، اور لہو، وزینت، اور رونق، ظاہری سجاوٹ، زینت، وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا، بینکم، آپس میں، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولادوں میں، مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانا۔ انسان بہت سے علم رکھتا ہے، بہت سے علم جانتا ہے، بہت سی چیزوں سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن 5 باتوں کا علم کس کس کو ہے؟ اور وہ علم جو علم یقینی ہو کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند دن کی رونق ہے، اور اللہ کے پاس پہنچ کر انسان کو سمجھ آئے گی کہ ان رونقوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں۔ کیا ہیں وہ چیزیں جن کے پیچھے انسان دوڑتا ہے اور لپکتا ہے؟ لعب، کھیل، کھیل سے انسان کو بہت دلچسپی ہوتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی زندگی کا آغاز کس سے کرتے؟ کھیل سے۔ اور پھر ہم نے اس بات پہ سمجھوتا کیا ہوا کہ یہ تو بس کھیلنے ہی کے دن ہے اور ان کو کھیلنا ہی چاہیے، اور صرف کھیل ہی میں لگائے رکھتے ہیں، اور وہ پھر کھیل کبھی ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوتی، سنجیدگی آتی ہی نہیں۔
تو اگرچہ بچپن میں انسان کی زندگی کا زیادہ حصہ کھیل کود میں گزرتا مگر اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے. ابتدائی تربیت میں ہی، آغاز میں ہی اس کھیل کود کو ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. اور کھیل کود کس سے ہوتا ہے؟ جوارح سے. اب تو جوارح کا مطلب آتا ہے نا، یعنی ہاتھ پاؤں، جسمانی ایکٹیویٹی کا نام ہے کھیل، لعب. اور بنیادی طور پر ہاتھ پاؤں اور جسم سے ہم جو بھی کوئی بھاگ دوڑ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اوور آل سبھی ایک کھیل ہے. ایک وہ کھیل ہے جس کو کھیل کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک وہ کام ہے جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے. ہم بازار جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. کچھ لینا ہے تب بھی، نہیں لینا تب بھی چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کھیل. کیونکہ ضرورت تو نہیں ہے نا. ہاں، جو چیز آپ ضرورت کے لیے لینے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگہ پہ جاتے ہیں وہ کھیل نہیں، کیونکہ وہ آپ سنجیدہ ہیں، سنجیدگی ہے وہاں پر. آپ ایک بامقصد انسان ہیں، جو چاہیے آپ کو وہاں گئے، آپ نے لیا اور واپس آئے. اسی طرح باقی ہمارے کام جو ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں، زندگی کی جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے اگر وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے، تو وہ کھیل ہی ہے، کیونکہ اٹس جسٹ فار انجوائمنٹ. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے. اور کیا ہے؟ لہو ہے. لہو کیا چیز ہوتی ہے؟ لہو انسان کا کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جانا جو اس کو اس سے زیادہ اہم کام سے غافل کر دے. اور لہو جو ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر دل کی جو غفلت ہے اس کے لیے لہو کا لفظ آتا ہے. لہو کیا ہے؟ دل کی غفلت، دل کی کیفیت. یعنی انسان اہم چیز سے غافل ہو جائے اور غیر اہم کی طرف مشغول ہو جائے. اگر انسان غیر اہم کی طرف، کم اہم کی طرف مشغول ہے لیکن اہم سے غافل نہیں، مثلا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کی بڑی پسند کے، دلچسپی کے، اس کے انٹرسٹ کے کام ہیں، خوب اس میں کھبا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اٹکا ہوا ہے، دھیان کدھر لگا ہوا؟ ابھی نماز کا وقت ہوگا، ابھی میرا وہ کام ہے، کوئی بھی خدمت خلق ہے یا اللہ کی عبادت ہے، کوئی بھی نیکی کا کام. مثلا انسان کبھی دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے، بات چیت، گپ شپ سب چل رہی ہوتی ہے، کبھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں سیر کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بھی دین میں منع نہیں ہے، ایک حد میں انسان کی ضرورت ہے. لیکن ایسے تمام مشغلوں میں جس میں ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل سے غافل نہ ہو، اپنے فرض سے غافل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے، ہنسی کھیل ہو رہا ہوتا، لیکن جو ہی آذان کی آواز آتی آپ اجنبی ہو جاتے اور آپ مسجد چلے جاتے. تو لہو دل کی ایسی غفلت والی حالت ہے کہ جس میں انسان اللہ کی یاد کو بھول کر، اپنے فرائض کو بھول کر، غیر اہم چیزوں میں اتنا انوالو ہو جائے کہ پھر اس کے اندر ایک آخرت کی طرف سے بھول اور اپنے انجام کی طرف سے غفلت چھا جائے. وزینتن، اور کیا ہے دنیا کی زندگی؟ زینت. زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، سجاوٹ کو، ظاہری سجاوٹ، جیسے لباس کی زینت، جسم پہ زینت، گھر کی زینت، گھر کی سجاوٹ، ڈیکوریشن. اسی طرح سواریاں، مناصب، وہ تمام چیزیں جو انسان کو رونق بخشتی ہیں، جو انسان کو رونق بخشتی، خواہ اس کا دنیاوی علم ہو، خواہ اس کا لباس ہو، خواہ اس کے رنگ روپ ہو، سجاوٹ، کچھ بھی. اور یہ چیز بھی انسان کی کمزوری ہے. انسان ان تمام چیزوں میں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے اور خوبصورت سے خوبصورت کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، جا کے اس کی کوئی اینڈ نہیں، اور اس کی تلاش میں کیا بھول جاتا ہے؟ اصل فرائض بھول جاتا ہے. وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا. فخر اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں پہ اترانے کو جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہوں.
یعنی جو اس کے اپنے کمال نہ ہو، جس میں اس کی اپنی کوئی کوشش نہ ہو، مثلا حسب نسب، حسن، یا اسی طرح کی ایسی گاڈ گفٹڈ چیزیں کہ جس میں اس کا اپنا کوئی خاص کمال نہیں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز ایسی دی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو نہیں دی ہوتی، چاہے عقل سمجھ کی فراوانی ہے، چاہے ذہانت کی فراوانی ہے، چاہے بولنے کا ڈھنگ ہے، چاہے مختلف کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کا سلیقہ ہے، یا پھر کسی خاص بڑے خاندان سے ہے کوئی، یا اس کو بچپن سے ہی ایسا ماحول ملا کہ جو بہت ہی دنیاوی عیش و عشرت سے مالا مال ہے. تو ایسی چیزیں انسان نے خود تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ تو اللہ نے اس کو دیا تھا. اگر آپ کسی خاص گھر میں پیدا ہوئے، کسی خاص شہر میں، کسی خاص ملک میں، کسی خاص خاندان میں، تو اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا تو انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر کسی کو سوچنے کی صلاحیت دی، انسان کا اپنا کیا کمال ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے. تو فخر پھر کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو موضوع گفتگو بنائے رکھنا کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں. تو وہ کیا ہے؟ انسان اتراتا ہے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے، جسے خود ستائی نہیں کہتے، ویسے تو خود کو ستانا ہی ہوتا ہے، وہ خود ستائی یا اپنی بڑائیاں یا اپنی خوبیاں یا اپنی اچھائیوں کا ذکر، اور وہ بھی وہ جس میں اپنا کچھ کمال نہیں. کیونکہ اگر انسان نے خود کسی چیز میں محنت کی ہے، کچھ کیا ہے، اور پھر اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا، یہ کیا ہے، تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو آپ نے خود کیا ہی کچھ نہیں اس میں، اس پر آپ دوسروں پہ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ فلاں اونچے خاندان سے ہیں، سو کالڈ، اس میں آپ نے کیا کیا؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس بات کا بار بار کیوں ذکر کیے چلے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں خاندان سے، یا آپ کی فلاں ذات ہے؟ شاید آپ کے ہاں یا اس ماحول میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن جن علاقوں میں اور جن جگہوں پر خاندان اور حسب نسب کے بہت، خصوصاً عربوں کے ہاں یہ سلسلہ بہت تھا. اب یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد ہے، آپ نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ تو کہنے لگے فخر بیان کرنے آئے، یعنی اپنے خاندانوں کے کارنامے بیان کریں گے، اپنے آبا و اجداد کے. پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا اور اس کے ایسے اور ایسے کمالات اور جوہر تھے بھی تھے، تمہارا اس میں کیا کمال؟ تو عربوں کے ہاں اس کو ایک ہنر سمجھتے اور ایک مشغلہ تھا. یہ جہاں بیٹھے حج پہ جاتے، جو سراسر اللہ کی عبادت کا موقع تھا، وہاں کیا کرتے؟ جا کے آبا و اجداد کا ذکر شروع کر دیتے اور لمبی چوڑی کہانیاں بیان کرتے. تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تو اس کو فخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تفاخر. اور تفاخر کا لفظ باب کس سے ہے؟ تفاعل. اور تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کا باہم کرنا، یعنی کسی کے ساتھ مل کے ایک بیان کر رہا ہے اپنا سلسلہ حسب نسب، اور دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کر اوپر جا رہا ہے، اور پھر وہ ایک اور پوائنٹ لاتا ہے اور وہ دوسرا، تو وہ ایک دوسرے کے سامنے یعنی خوب خوب مقابلہ کرنا اس میں. اور تکاثر جو ہے کثرت سے ہے، کیونکہ وہ اس پہ بہت فخر کرتے تھے. نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے مال اور اولاد زیادہ ہے. تو مال اور اولاد کی کثرت پر باہم مقابلہ. اسی لیے عربوں کے ہاں حسب نسب کے جو سلسلے ہوتے تھے اور اولاد اور اولادوں کی اولاد، اور وہ سب ان کو خوب پتا ہوتے تھے اور ان کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اور ان کے چرچے اور ذکر ہوتا. اور چونکہ باہم لڑنے جگڑنے کا مشغلہ تھا، تو اس میں بھی کثرت اولاد جو تھی وہ ایک میرٹ شمار ہوتی تھی، اور اس میں بھی پھر خصوصاً بیٹوں کا ہونا، اور پھر اس کے لیے کئی کئی شادیاں کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا ہو. یعنی یہ زیادہ شادیوں کے پیچھے بھی بنیادی طور پر زیادہ اولاد کا حصول مقصود تھا. اور پھر اسی طرح مال میں، اور مال بڑھاتے تھے عرب خاص طور پر لوٹ مار کر کے، اور اس پر پھر فخر بھی کرتے. اور اب بھی بہت سارے لوگ حرام طریقوں سے مال کما کے اس میں بہت فخر کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے اور دوسروں پہ اتراتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی باتیں ہیں. اعلموا، اچھی طرح معلوم کر لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی کبھی انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے،
کھیل کود کر رہا ہے بے فائدہ کاموں اور مشغلوں میں. لائف جو ہے نا ہابیز کے لیے بھی آتا ہے، ایسی ہابیز کہ جو صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہو، جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. مشغلے ولہون اور غفلت کے سامان، وزینتن اور زینت کے سامان، سجاوٹیں، وتفاخرن اور بڑی بڑی بڑھ کے مارنا اور بولیاں بولنا اور اپنی ڈگریوں پہ فخر ہونا، اور دنیاوی جو رونق کے سامان ہیں ان پہ باتیں کرنا، وتکاثرن اور ایک دوسرے سے زیادہ، اس کا اتنا ہو گیا سکور تو میرا اس سے بھی آگے. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی رونقیں، چند دن کے سامان، وقتی چیزیں. ان سب کی مثال کیا ہے؟ کمثل غیث، بارش کی طرح ہے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو. بعض اوقات بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اور بارش ختم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بارش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تھوڑی سے چند چھینٹے پڑے اور گئے. تو غیث کون سی بارش ہے؟ جو ضرورت کے مطابق بھی ہو اور ضرورت کے وقت بھی ہو. فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے غیث ہو، بارش ہو، وقت پر پڑی، خوب فصل اگی تو کیا ہوا؟ کاشتکار خوش ہو گئے. اعجب، تعجب میں ڈالے، حیران کر دے، اچنبھے میں ڈالے، خوش کر دے. اسی سے لفظ عجب ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کارناموں پہ خوش ہونا، اپنے کمالات پہ خوشی محسوس کرنا، پسندیدہ. اعجب الکفار نباتہ، کفار کا لفظ جو ہے کافر کی جمع ہے. عربی میں کسان یا فارمر کے لیے بھی کافر کا لفظ آتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. لیکن عام معنوں میں بھی تو یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کسان نے کھیت لگایا، جب بارش برسی تو کیا ہوا؟ اعجب الکفار نباتہ، اس کی نباتات، اس کا سبزہ اس کو بہت بھلا لگا، اس کی محنت کام آ گئی. اور دوسرا معنی جو عام کافر کا معنی ہے اس میں بھی، کیونکہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت پہ نظر رکھتا ہے، دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مناظر اس کو زیادہ دیر اپنے اندر نہیں کھینچ سکتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے، اس کے بعد بہت تعجب میں نہیں جاتا کہ ان میں اس طرح کھو جائے کہ سب کچھ بھول جائے. اس کا حال کیا ہے؟ وہی جو پیچھے بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ اچھے موڈ میں ہوتے لیکن نماز کا وقت ہوتا تو سب چھوڑ دیتے. لیکن جس شخص کو نماز ہی نہیں پڑھنی، جس کو کوئی دین کا کام دھندا ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہی چیزوں سے دل بہلاتا رہے گا. تو اعجب الکفار، کفار بمانا کفار حقیقی، ان کو ان چیزوں سے بہت زیادہ دلچسپی کیونکہ ان کی جنت یہی ہے. جس طرح حقیقی جنت کے طلبگار جنت میں جا کر فی شغل فاکہون، اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو جن کے لیے وہ جگہ نہیں، وہ اس جنت میں فی شغل فاکہون. اعجب الکفار نباتہ، اس پہ خود بھی تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تعجب میں ڈالتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم یہیج، پھر یہ سب خشک ہو جاتا ہے، وہ ہریالی خشک ہو جاتی ہے. یہیجو کا لفظ ہے نا، حاجہ یہیجو سے ہے، نباتات کا پانی کی کمی سے یا طبعی تقاضے سے زرد اور خشک ہو جانا اور پھر کاٹنے کے قابل ہو جانا. یعنی جب کوئی پودا کاٹنے کے، توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ یہیج ہوتا ہے. اگر آج کل آپ اپنے گارڈنز کو دیکھیں، باہر نکل کے ہی دیکھیں تو کیا ہے، وہ کیاریاں جو کل تک رنگا رنگ پھولوں سے لدی ہوئی تھی، ایک رونق اور ایک منظر پیش کر رہی تھی، اب وہ کیا دل چاہتا ہے کہ کب ان کو کھیڑ کے نکال کے پھینک دیا جائے. تو یہ جو کیفیت ہوتی اس کو یہیجو کہتے ہیں. ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو جاتی. فتراہ مصفرن، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد. مصفرن کا لفظ جو ہے صفرا سے ہے. صفرا کہتے ہیں سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ، جو سیاہی مائل ہو. سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ، جس کو آپ گریش کہتے، گرے کلر یا ڈارک براؤن سا، یعنی پیلا
وہ پیلا نہیں جو سورج مکھی کے پھولوں کا ہوتا ہے پیلا، یہ نہیں، آف وائٹ بھی نہیں، جلا ہوا کالا سا، اور کالا بھی نہیں لیکن سیاہی مائل ہے اور گندا سا رنگ، جی ڈرٹی براؤن بولتے ہیں، جی ہاں. فتراہ مصفرا، تم دیکھو گے اس کو ڈرٹی براؤن. ثم یکون حطاما، پھر کیا ہو جاتا ہے وہ چورا چورا. حطما، حتم کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہونے کو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں بھی نکالتے، ان پتوں کو نہیں اٹھاتے، نہیں سمیٹتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بےچارے اڑ اڑ کے اور پھر بارش پڑتی، پھر گل سڑ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید انتظار کر رہا ہے. یہاں تو کھیت کی مثال دی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اس زندگی میں کھیل کود، اٹریکشن کے جتنے بھی سامان ہیں، زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ سواری ہے، خواہ وہ گھر ہے، فرنیچر ہے، تفاخر کے جتنے بھی اسباب ہیں، تکاثر میں جو بھی چیزیں شامل ہیں، ان سب کا انجام یہی ہے. ایک وقت وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جوبن ختم ہونے لگتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتا ہے. اور خشک ہونا، پہلے سے خشک رونق والی چیزوں کا کیا ہے، ان کی چمک دمک ماند پڑنا، یعنی پودوں کے اندر جو شائن ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے نا. تو اسی طرح جو گاڑی ہے یا گھر ہے یا فرنیچر ہے، تو اس کی بھی شائن ختم ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رنگ خراب ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھا کے آپ باہر رکھ دیتے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ کون سا دن ہے ان کو اٹھانے کا کہ اس دن ان کو باہر رکھے، اٹھا کے لے جائے کوئی. اتنے شوق سے لائے تھے، اور اس دن آپ کی ایکسائٹمنٹ کا کوئی حال نہیں تھا جس دن آپ اس سارے فرنیچر کو گھر لا رہے تھے اور ہر آنے والے کو دکھا رہے تھے، اور ہر آنے والا پوچھ رہا تھا کہ کہاں سے خریدا اور کتنے میں خریدا، اور ایک سے ایک بڑھ کے تعریفیں کر رہا تھا. آج جب اٹھا کے باہر پھینکا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، وبال جان ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، ہر چیز گندی 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 نظر آنے لگتی ہے. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اور پھر اٹھا کے اس سارے کچرے کو اور چوری کر دیتے ہیں، سب ختم ہو جاتا. کبھی گاڑیوں کا قبرستان دیکھا، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان پہ جو زنگ چڑھتا ہے. کسی بھی چیز کا اختتام آپ دیکھیں، پرانے گھر کبھی دیکھے آپ نے، کسی ایسی آبادی میں جائیں جہاں اولڈ ہاؤسز ہوں اور اب رہنے کے قابل نہ ہوں، کوئی خریدار نہیں ہوتا ان کا. الگ الگ ہر چیز پر غور کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. انسانوں کو آپ دیکھ لیں، انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے. جی ہاں، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جھکنے لگتے ہیں. یہی جو فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، رنگ پیلے پڑنے لگتے ہیں، جسم پہ داغ پڑنے لگتے ہیں. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر مر کے سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے. اور اگر اس زندگی سے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا تو فی الآخرت عذاب شدید ہوتا ہے. اور اگر ان سب چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا، یہ سب کچھ آخرت کے لیے بہترین سرمایہ بن جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تفاخر اور تکاثر اور یہ چیزیں ہیں، ایسی چیزوں پر انسان کا فخر کرنا جو کہ فخر کے قابل نہیں، یہ عادتیں اصل مقصد سے غافل کر دیتی. یہ تفاخر کی عادت جو ہے انسان کو، اس کا جو فوکس ہے اور اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، اس کو بدل دیتی. بندہ مومن کا کیا کام ہے اس دنیا میں، کیا چاہتا ہے اللہ اس سے، ہر حال میں اس کو یاد رکھے، اس کا بن کر رہے. اور اگر انسان اس کو بھول کر اور چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے اور ایسا دوڑے کہ اس کو بھول ہی جائے، تو پھر یہی انسان کے لیے وبال ہے. اسی لیے پہلے عذاب کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی مغفرت بھی منتظر ہے اور اس کی رضامندی بھی. مغفرت کس سے؟ گناہوں سے، اور رضامندی نیکیوں کی وجہ سے. اب دنیا ایک ہی ہے سب کے پاس، کافر کے پاس، مومن کے پاس، منافق کے پاس، ہر ایک کے پاس ایک ہی دنیا، ایک ہی جیسا وقت اور ایک ہی جیسی ساری کم و بیش نعمتیں اور سہولتیں ہیں. کچھ لوگ
ان چیزوں سے آخرت بناتے ہیں اور کچھ انہی میں کھو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان، کہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے اور ہم اس کو کچھ اور سمجھے بیٹھے. جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ دراصل ویسی ہے نہیں. کرو کیا؟ سابقو، دوڑو، سبقت لے جاؤ. سابقہ سبقہ نہیں ہے، سابقہ مسابقت کے معنی میں ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. یعنی ان چیزوں کا، اپنی عمر کا، صحت کا، جوانی کا، قوتوں کا کچھ بھروسہ نہیں، کس وقت چلی جائیں. آج ہے اور کل نہ ہو، لہذا کیا کرو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپیٹ کرو. یہ نہیں کہا یہ دنیا کے مال میں کمپیٹ کرو. کس میں کمپیٹ کرو؟ نیکی میں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یعنی وہ کام کرو جس سے تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے کہ وہ تم کو بخش دے. جہاں تک دوڑنے کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے پہلے اور سب سے آگے پہنچو. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اسی آیت کے بارے میں، کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جہاد کی صفوں میں سب سے پہلی صف میں رہنے کے لیے آگے بڑھو. پیچھے نہیں سستی کے مارے، بلکہ کیا کرو؟ سب سے اگلی صف تک پہنچو. حضرت انس کہتے ہیں جماعت سے نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو. یعنی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو، پیچھے نہ رہ کے اچھا آخری رکعت میں مل گیا تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا، بلکہ آغاز سے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن میں مقابلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو کمپٹیشن کی ایک خواہش ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر ہے. اسے کسی نہ کسی چیز میں ضرور کمپیٹ کرنا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی نا یہ خواہش کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھے. تو جب کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا اس کے پاس آگے بڑھنے کے لیے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی اعلیٰ ترین مقاصد زندگی میں نہیں تو گھٹیا ترین چیزوں میں آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے بیٹھے ہوں گے، بیکار کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہوں گے. کبھی سوچیں زندگی میں کن کن چیزوں پر، کہاں کہاں، کس کس سے کیا مقابلہ کرتے رہے. کیونکہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. سابقو، کرو مقابلہ. اللہ نے رکھا ہے تمہارے اندر یہ جذبہ، یہ تو کام کرے گا. لیکن ہم سب سوچیں کہ اس جذبے سے ہم نے کیا کام لیا، بچپن میں، اسکول میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، سسرال میں، دیورانیوں جٹھانیوں کے مقابلے میں، یا اور اسی طرح پھر بچوں میں. یہی مقابلے چلتے، عام طور پر خواتین کے تو انہی چیزوں میں مقابلے چلتے رہتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر شوہر کو بعض اوقات خواتین تنگ کرتی ہیں، ان کے گھر میں تو یہ آ چکا ہے اور آپ ابھی تک یہ نہیں لائے، اور وہ تو وہ کر چکے ہیں کمال اور آپ نے ابھی یہ نہیں کیا. کس کی مثالیں دی جاتی ہیں، کس کو سامنے رکھ کر دوڑ لگائی جاتی ہے؟ اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اس سے آگے بھی بہت نہیں سوچتے. دنیا میں بھی کوئی بہت آگے تک نظر نہیں جاتی، وہ دائیں بائیں والوں کو ہی دیکھ کے بس مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اینڈ آف دا ورلڈ یہی ہے. اس کے بیٹے ہیں تو اس کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا بچہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بچے کو یہ نوکری مل گئی، تو اس کا بچہ ایسا ہو گیا، تو فلاں ایسا تو ویسا. سارا وقت یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. انہی سے تسلی پا رہے ہوتے ہیں اور انہی سے سکون اور انس پا رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہم سب سے آگے. کیا مقابلے ہیں کس چیز کے؟ وہ بھی ختم ہونے والے ہیں، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں. حاصل کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر ان مقابلوں میں سوائے مسلسل ذہنی دباؤ کے، سٹریس کے، ٹینشن کے، بے چینی کے، دکھ اور تکلیف کے کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے اور جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے. اور جب انسان ان ساری چیزوں سے اٹھ جاتا ہے نا، اوپر نکل آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بڑی زندگی میں بڑے مقاصد سامنے آ جائیں اور اس کے لیے انسان کی دوڑ شروع ہو جائے اور اس کے لیے انسان تھکے، تو جتنا بھی تھک لے اس تھکاوٹ میں کیا ہے؟ ایک سکون
اور ایک خوشی اور ایک اطمینان. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تو پھر ٹو دا پوائنٹ کیا کیا باتیں ہو گئی؟ 5 نمازوں کی پابندی، جمعے کا التزام خاص طور پہ مردوں کے لیے، پھر اسی طرح تسبیح کا کرنا، رمضان کا اہتمام، لیلۃ القدر کا اہتمام. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضھا، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ، جس کی وسعت، کعرض السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے پھیلاؤ کی طرح ہے. کوئی ناپ سکتا ہے آسمان و زمین کا پھیلاؤ؟ تو زمین کا تو آپ نے ناپ لی، لیکن آسمان کا کیسے ناپیں گے؟ نہیں ناپ سکتے. اسی لیے آتا ہے بخاری کی روایت میں، اقل اہل الجنت منزلتاً، کیا معنی؟ اقل، سب سے قلیل، چھوٹا، اہل الجنتی، جنت والوں میں سے، منزلتاً، منزلت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اپنی جنت کے وسعت کے اعتبار سے، من ينظر الى ملکہ، جو اپنی بادشاہت کی طرف دیکھے گا، مسافت 2000 سنہ، 2000 سال کی مسافت برابر. یہ سب سے کم تر درجے کی جنت والے کا حال ہوگا. اور ہم کن چیزوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں؟ کیا پانے کے لیے ساری محنتیں لگا دیتے ہیں. اور وہاں سب سے کم جنت جس کے پاس ہوگی، وہ جنت بھی اتنی بڑی ہوگی کہ جو صرف دیکھنے کے لیے دنیا میں 2000 سال چاہیے. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر جا کے کہیں ختم ہوگی. تو اتنی زندگی کس کے پاس ہے؟ وہاں تو خیر انسان کو اللہ تعالیٰ قوتیں اور طاقتیں ہی زیادہ دے دے گا کہ جس کی بنیاد پر انجوائے کر سکے. یعنی قوت اور وسعت، ہر چیز زیادہ ملے گی انسان کو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جنت جو ہے نا بیرن ہے، اس میں کچھ اگا ہوا نہیں ہے. زمین اتنی ہے آپ کے پاس، وہاں جا کے کچھ نہیں اگا سکتے، ایک پودا نہیں لگا سکتے آپ. وہ سارے یہاں لگانے ہیں. جی سب یہی لگانے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جب شفٹ ہو جائیں گے کسی گھر میں تو پھر وہیں جا کے ڈیکوریٹ کرتے رہیں گے، سارا ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. ایسے کرتے نا، ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. وہاں نہیں کچھ ساتھ ہو سکتا، یہیں سے کرنا پڑے گا. معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا تھا اقرأ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا. کیونکہ دعا مانگی تھی نا ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم نے کہ ایک امت اٹھانا. کتنے اواہ منیب اور حلیم، کیا دل تھا ان کا نا انسانوں کے لیے. میری طرف سے ان کو سلام دینا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو ایک خبر دینا، ان الجنت قیعان، کہ جنت سپاٹ لیس ہے. قیعان یعنی بنجر میدان ہے. وَأَنَّ غِرَاسُهَا، اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، وہ اگا کر آئیں. یہ ترمذی کی روایت. یہ ذکر اور یہ نیکی کے کام یہاں کر کے جائیں تاکہ خوبصورت جنت پائیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ایک بندے کی اور سب سے کم درجے والے کی اتنی بڑی جنت ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ اور وہ کہاں ہوگی پھر اتنی بڑی جگہ؟ دنیا میں تو لینڈ ختم ہو جاتی ہے. اب کئی ملک ایسے ہیں بہت ترقی یافتہ ہے، زمین ہی نہیں ہے ان کے پاس، پتہ نہیں کتنی کتنی ملٹی سٹوریز گھر بنا رہے ہیں، اور ایک ایک امیر ترین بندے کے پاس بھی زمین پہ گھر نہیں ہے، وہ سب اپارٹمنٹس میں ہی ہیں، اور اس میں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں کہ ہر چیز گڑیا کا گھر نظر آتی. اور وہاں ایک ایک شخص کے پاس کتنی لینڈ ہوگی، کتنی وسعت ہوگی. اور یہ کم درجے کی بات ہے، بڑے کی تو بات ہی چھوڑ. اب آپ کو اگر ذہن میں یہ خیال ستا رہا ہو کہ کیا اللہ کے پاس اتنی جگہ ہے، تو آپ کو پھر وہ یاد رہے کہ 7 آسمان اور یہ زمین کیا ہے اس کی کرسی کے مقابلے میں، چھوٹے سے کوائن کی طرح. تو اس کی جو سلطنت ہے اور اس کا جو اقتدار ہے وہ اتنی بڑی جگہ پہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. اور پھر عرش، اور عرش کے پاس جنت الفردوس، یہ سب کچھ ہمارے پیمانوں سے بہت آگے. اور چونکہ ہمارے ذہن میں یہ وسعت آتی نہیں ہے، لہٰذا پھر ہم اسی حقیر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ہی زندگی موت سمجھ لیتے ہیں، اور ساری محنت انہی چیزوں کو سجانے بنانے میں گزار دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. کون سا؟ کہ جس کو یہ سب مل جائے. یؤتیہ من یشاء، فیصلہ اس کے ہاتھ میں، دے گا اس کو جس کو وہ خود چاہے گا. لہذا کس قدر ضروری ہے کہ اس کو راضی کر لیں. سب سے اہم ترین کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کو راضی کر لیں، وہ خوش ہو جائے. وہ خوش ہو گیا، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اور اگر وہ خوش نہیں اور ہر چیز ہے ہمارے پاس تو بیکار ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جب ایسی آتی ہے نا آیت تو آپ کہا کریں اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کیونکہ یہاں پر فضل کی بات آئی ہے نا. قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں سے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو جنت مانگنی چاہیے، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت. مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کا نقصان یا تکلیف یا کوئی غم اور دکھ اور رنج پہنچنا، کسی چیز کا چھن جانا. فی الارض، زمین میں، جیسے قحط، فتنے، جنگیں. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، جیسے بیماری، کسی عزیز کا جدا ہونا، مال کا نقصان، کوئی بھی چیز جو جسمانی دکھ کا سبب بنے. اور انفس کہہ کے صرف جسم نہیں کہا، کیونکہ جسم کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، دل بھی ہے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ہے. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے دلوں میں، جو بھی تم کو کوئی مصیبت آتی، کوئی دکھ آتی، کوئی پریشانی آتی، بے چینی ہوتی ہے. الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو. نبرأ کا لفظ جو ہے یہ بارا سے ہے، جس سے بارئ اللہ کی صفت ہے. البارئ، ان دا بارئکم پڑھ بھی چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا. کس کو؟ مصیبت کو، یا زمین کو، یا نفس کو. تینوں ہی مؤنث سے. نفس کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے، یا مصیبت کے آنے سے پہلے، وہ سب لکھا ہوا تھا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے. کیا؟ مصائب کا لکھنا، مصائب کا بھیجنا. اور اس کے لیے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب. ہم تو نہیں کہتے، لیکن عربوں کے ہاں یہ بہت عام ایکسپریشن. جب بھی ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا، کوئی تکلیف، دکھ، تو وہ ایک لفظ بول کے پرسکون ہو جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. مکتوب، لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا. اور یہ ایک لفظ جو ہے وہ یاد دہانی کرا دیتا ہے اس پورے کانسیپٹ کی. مکتوب، یہ ایسا ہی ہونا تھا. حدیث میں آتا نا ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنا تھا وہ تجھ سے خطا ہو ہی نہیں سکتا تھا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو خطا ہو گیا وہ تجھ پہ آنا ہی نہیں تھا. مکتوب. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یعنی دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھننا دونوں امتحان ہے. یہ امتحان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی دنیا میں کس لیے کیا؟ امتحان کے لیے. تو اللہ نے پیشگی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر شخص کا امتحان کس کس طریقے پر ہوگا، کس کو کیا کیا پرچہ ملے گا. یعنی لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ کہ کس کا امتحان کس طریقے سے لیا جائے گا، کس کو کیا دے کر اور کس سے کیا لے کر اس کا امتحان لیا جائے گا. اب سوچئے آپ کو کیا کیا ملا اور آپ سے کیا کیا چھن گیا. ہر ایک کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہے نا. اسے کچھ ملا ہوا بھی ہے اور اس سے کچھ چھنا ہوا بھی ہے. اس کی عزیز ترین چیزوں میں سے اس کا کچھ چھنا ہوا بھی ہے. اور ہر ایک کا امتحان مختلف ہے.
کیونکہ ہر شخص کی دلچسپی فرق ہے، ہر شخص مختلف ہے نا. کسی کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے چھننے پر، کسی سے مال چھن جائے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا کوئی عزیز چھن جائے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا. کسی کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، اور کسی کو کوئی اور اس کی پسندیدہ چیز نہ ملے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں پسند ہے وہ سبھی کو پسند ہو، اور جو ہمیں ناپسند ہے وہ سبھی کو ناپسند ہو. اللہ نے مزاج مختلف بنائے، پسند ناپسند مختلف رکھی. اب مثلا اگر آپ کو ایک چیز پسند ہی نہیں اور آپ سے چھن گئی تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب کسی اور سے چھن گئی تو آپ کہیں گے لو دیکھو کیسا پاگل ہے، اس پہ بھی کچھ ہوتا ہے. نہیں بھی اس کے لیے وہی بہت اہم تھی اس لیے وہ اس پہ رو رہا ہے. تو مکتوب کا مطلب کیا ہے دراصل؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے مارے ہمیں بے بس کر دیا، بس لکھا ہوا اب کچھ کرو کراؤ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے امتحان کا طریقہ لکھ رکھا ہے، کس کو کیا دے کے آزمانا ہے، کس سے کیا لے کے آزمانا ہے. آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. کیا دیکھنے کے لیے؟ کرتے کیا، رسپانس کیا ہے. رسپانس کیا؟ واٹس یور رسپانس، واٹس یور ریئیکشن. ایکم احسن عملا. جب کچھ ملا تو کیا کیا، اور جب کچھ گیا تو کیا کیا، وہ لکھ لیا جاتا ہے. اس نے اس موقع پر یہ کیا، اس شخص کو جب یہ دکھ پہنچا تو اس نے اس طرح ریئیکٹ کیا، اس کو جب یہ مصیبت آئی تو اس نے اس طرح بہیو کیا، اس کو جب یہ خوشی ملی تو اس نے اس طرح بہیو کیا. جو ہی ایسی کوئی کیفیت آئے فوراً تھام لیا کرے اپنے آپ کو، میرا امتحان شروع ہو گیا. کچھ ملے تب بھی شروع ہوا ہے، کچھ جائے تب بھی شروع ہوا ہے. کیونکہ ہمیں صرف کسی چیز کے جانے پر امتحان نہیں ہوتا، کسی چیز کے آنے پر بھی امتحان ہوتا ہے. کسی نعمت کے مل جانے پر بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا. اب کیا کرتا ہے، یہ کیا رسپانس ہے اس کا؟ عام روٹین سے ہٹ کے ذرا سی بھی کوئی چیز اوپر نیچے ہو، فوراً سوچا کر امتحان شروع ہو گیا. اور امتحان جب ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غفلت، الرٹ ہو جاتا ہے. اور کوئی اگر اس سے بھاگے کہ میرے پہ کوئی امتحان نہ ہو اور میری کوئی آزمائش نہ ہو، اور میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ان ذالک علی اللہ یسیر. لکی لا تأسوا، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ نہ تم افسوس کرو علی ما فاتکم، اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. فوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، آپ کی ریچھ سے باہر چلے جانا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اکڑو اس پہ جو تم کو ملا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس پہ فخر اور غرور نہ کرو جو ملا ہے، اور جو چلا گیا اس پر افسوس نہ کرو. واللہ لا يحب، اور اللہ نہیں محبت رکھتا کس سے؟ کل مختال فخور، کسی اترانے والے مغرور فخور سے. مختال کہتے ہیں ناز سے چلنے والے کو، اکڑ اکڑ کے چلنے والے، جس کی چال میں اکڑو. عربی میں کہتے ہیں المعجب بنفسہ، عجب کا شکار جو شخص ہوتا ہے، خود اپنے کمالات پہ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی جو اپنے اوپر اور اپنے کاموں اور کارناموں پہ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا. اور فخور جو پھر آگے بڑھ کے فخر کی بولی بولنے بھی لگتے ہیں. کرنا پھر کیا چاہیے؟ نہ اللہ کو مختال پسند ہے، نہ فخور پسند ہے، نہ اکڑنا پسند ہے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ غم کرنا پسند ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا یہاں پر کیا کر رہا، لکئی لا تاسوا، مت غم کرو، علی ما فاتکم. اسا کہتے ہیں ایسے غم کو جو اس وقت انسان کو لاحق ہوتا ہے جب کوئی چانس اس سے مس ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کوئی چیز ملتے ملتے رہ جاتی ہے. جو موقع ہاتھ سے نکل جائے، اور خاص طور پر اپنی کوتاہی سے کوئی موقع نکل جائے، اپنی کسی غفلت کی وجہ سے جب کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، اس کو اسا کہتے. تو علی ما فات، جو تمہارے ہاتھ سے چھٹ گیا، ٹھیک ہے تمہاری سستی تھی، کمزوری تھی، یا تم نے خود دھیان نہیں دیا، جو بھی ہوا، تم سے غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، تو اب ہو گیا نا، بس بھول جاؤ اس کو، چھوڑو اس کو دل میں مت بٹھا کے رکھو. تو کسی بھی غم یا حادثے پر اوور ری ایکٹ کرنا اور اس غم کو بھول ہی نہ پانا اور بھلانے کی کوشش ہی نہ کرنا اور چھوڑنا ہی نہیں، ولا تفرحوا بما، اور خوشی ملنے پر آپ ایسے باہر ہو جانا اور ڈینگے مارنے لگنا اور دوسروں کے اوپر فخر جتانے لگنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنی
سیلف پریز اور بڑائیاں کرتے چلے جانا، یہ دونوں کیفیات اللہ کو پسند نہیں. ایسا مت کرو، یہ سب آزمائش ہے. اور یہ مختالن فخور کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ جو خرچ کرنا چاہیے اپنے اوپر ضروری اس کو بھی خرچ نہ کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. لوگوں کو بھی خیر نہیں کرنے دیتے، نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. خرچ کرنے والی چیزوں میں سے مثلا مال ہے، یعنی خود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. اب زکوٰۃ دینی چاہیے نا، نہیں دیتے تو زکوٰۃ نہ دینا کیا ہے؟ بخل. اہل خانہ پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، نہ کرنا کیا ہے؟ بخل. یہ فرائض میں سے ہے انسان کے. تو بخل کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا. اسی طرح انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے علم ہے. اب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ پوچھ رہا ہے، اس کو نہ بتانا. تو میرا سر نہ کھاؤ اور ہر وقت سوال نہ کیا کرو. اور اس کو کیوں بتاؤں؟ اگر اس کو بتا دیے تو پھر میری شان کہاں باقی رہے گی؟ پھر تو یہ بھی جاننے لگ جائے گا. اسی طرح درود شریف کا نہ پڑھنا، یہ بھی بخل ہے. سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود شریف نہ پڑھے. اسی طرح جاہ و منصب بھی انسان کے پاس ایک نعمت ہے. اب جاہ و منصب کے ساتھ انسان کئی کام کر سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا آپ کے پاس کوئی طاقت ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کسی غریب فقیر کے کام آ سکتے ہیں. مثلا خاندان میں بعض لوگوں کے پاس ایک ایسی اتھارٹی ہوتی ہے کہ باقی ان کی بات مان جاتے ہیں. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں نہیں سلجھا پا رہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بیچ میں پڑیں گے تو آپ سلجھا دیں گے، تو اب آپ پر کیا لازم ہے کہ آپ یہ خیر کریں. لیکن آپ کہ میرے سے سردردی نہیں لی جاتی اور میں نہیں آگے بڑھ رہا، مائنڈ یور اون بزنس، میں نہیں کر سکتا. یہ بھی طریقہ درست نہیں. جہاں آپ کسی کی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں اس کو کریے. اپنے سٹیٹس یا اپنے منصب یا اپنے مقام کی وجہ سے جو آپ کو اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے نا، اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اوروں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتے، ڈسکریج کرتے ہیں. مثلا کیا کہتے ہیں؟ فلاں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو خود کمانے دو. فلاں کی سفارش نہ کرنا، فلاں کو مت پڑھانا، کوئی فائدہ نہیں اس کو پڑھانے کا، ایسے سر کھپاؤ گے. یہ کیا ہے؟ ایسی بات کبھی سنی؟ یہ چھوٹے چھوٹے زندگی میں جملے ایسے سنتے بولتے رہتے ہیں نا. کوئی ضرورت نہیں اس کے سر کھپانے کی، کوئی ضرورت نہیں اس کو دینے کی. مثلا والنٹیئر کرنا، اپنا وقت، اپنے آپ کو اویلیبل کرنا کسی کے لیے، کسی کی بات سن لینا، کسی کا مسئلہ حل کر دینا. اس میں بھی بخل ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، ہم کیوں اپنی روٹین ڈسٹرب کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی بخل میں شامل ہو جاتی ہیں. چلو آپ خود تو کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی کرنے لگے تو ان کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے نہیں مت کرنا. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. یتولا کس سے منہ موڑے گا؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. یہاں خاص طور پر خرچ کرنے کی بات ہے اس حوالے سے، یعنی جو منہ موڑے گا هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. تمہارا خرچ نہ کرنا اس کو تو کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو خود ہی بہت غنی ہے اور وہ خود ہی صاحب تعریف ہے. سورۃ ابراہیم میں آتا نا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. کیا مطلب؟ اولکم پہلا انسان آدم، آخرکم نام نہیں پتا، انسکم انسان، وجنکم اور جن، سارے کے سارے سب سے زیادہ فاجر و فاسق شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی ایک انسان بھی اگر دنیا کا نہ سنورے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک بھی، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
بے نیاز ہے. کیوں؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اس کی تسبیح کرے اور زمین اور جو اس میں، سب تسبیح کرے. اگر انسان نہیں کریں گے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ یا اس کی راہ میں کوئی خرچ نہیں کرے گا اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے تو کسی کا کچھ چاہیے ہی نہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، ایسے نہیں بھیجا، ساتھ دلائل دے کے بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری. وحی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں پہ اتاری، اور جن سے کتب کی طرف اشارہ کسی خاص ایک کتاب کی طرف نہیں، کیونکہ عمومی بات ہو رہی ہے نا. جیسے رسل ہیں اسی طرح کتاب بھی ہیں، اور کتاب اگرچہ واحد ہے لیکن اسم جنس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے بھی آتا ہے. والمیزان، اور میزان اتاری. میزان جو ہے ایک تو ناپنے کے آلے کو کہتے ہیں جیسے تول ترازو، اور دوسرا عدل کے لیے بھی میزان کا لفظ آتا ہے. سورۃ الرحمن میں آپ پڑھ چکے ہیں. رسول بھیجے، بینات بھیجی، ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجی، کرائیٹیرین. کیوں بھیجا یہ سب کچھ؟ بینات، کتاب، میزان. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ حق پر قائم ہوں. قسط بمانا حق ہے یہاں، یعنی انصاف پر، حق پر، عدل پر. کس معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. توازن اختیار کریں، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیں. اللہ کو بندے سے کیا مطلوب ہے؟ کیا مطلوب ہے ہم سے؟ کہ ہم اس کے بن کر رہیں، اس کے دین کی پیروی کریں، جیسے اس نے کہا ہے ویسے کام کریں، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ اوروں تک بھی اس پیغام کو لے جائیں. ٹھیک ہے، اس دو چیزیں مطلوب ہیں. پہلی چیز کے لیے اس نے کیا اتاری؟ ذاتی زندگی میں اصلاح، عبادت وغیرہ کے لیے قرآن، کتاب. کتاب کیا ہے؟ ایک طرح سے میزان ہے. کتاب کیا ہے؟ میزان ہے، جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، کرائیٹیریا ہے کون صحیح اور کون غلط. ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ اسی میزان سے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کہاں جا کے تولنے چاہیے، کہاں پر رکھنے چاہیے؟ کتاب کے مطلب قرآن کے اوپر. کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ لیقوم الناس بالقسط کہا گیا نا. یہ ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ لوگ انصاف پہ قائم ہوں، لوگ حق کے اوپر قائم رہیں. اگر یہ اللہ نہ اتارتا، اگر اللہ ان چیزوں کو نہ اتارتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہوتا، کوئی کرائیٹیریا ہوتا صحیح اور غلط کا؟ فرقان اسی لیے تو اتاری اس نے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت جنگ ہے، سخت قوت ہے. بأس کا لفظ قوت کے لیے بھی آتا ہے، جنگ کے لیے بھی. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے کیا؟ مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے. اس کو ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ نہیں. دین مراد، ہو سے مراد یہاں دینہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب کے ساتھ، بن دیکھے. اب آپ دیکھیے لوہا اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا، اسٹرینج نہیں لگ رہا؟ اللہ نے لوہا اتارا جو جنگ کے کام بھی آتا ہے، اور اس میں بہت سے اور فائدے بھی ہیں، بہت سے منافع. اور یہ اللہ نے اس لیے اتارا، ایک طرف کتاب اتاری اور ایک طرف لوہا اتارا. کتاب اتاری کس لیے کہ لوگ اپنی چیک لسٹ وہاں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کتنا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف لوہا اتارا تاکہ اللہ یہ دیکھے میرے دین کی مدد، رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. کیونکہ لوہے سے کیا بنتا ہے؟ جنگی آلات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جنگ نہ بھی ہو تو انڈسٹریل ریولوشن کس پر بیسڈ ہے؟ لوہے پر. اور آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کس پر بیسڈ ہے؟ لوہے پر. صرف کتاب نہیں، لوہا بھی چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے. کس لیے ٹیکنالوجی چاہیے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دین کی حمایت کون کرتا ہے. میں نے تو ذریعہ دے دیا دین کی حمایت کرنے کی، چیزیں دے دی ان کو، کتاب بھی دے دی اور اس کے ساتھ لوہا اتار دیا.
جیسے کتاب اتاری تھی ایسے لوہا اتارا ہے تاکہ اس لوہے کو استعمال کرو اور اس کو استعمال کر کے دین کی تبلیغ، تعلیم اور جہاد کے کام لاؤ. اب اس لوہے کو، اسٹیل کو استعمال کر لیا اوروں نے، لہذا شامت آئی کس کی؟ جس نے یہ کام نہ کیا. اب یاد ہے شروع میں نے کیا کہا تھا سورۃ الحدید کے؟ یہ سورت روحانیت اور مادیت میں توازن بتاتی ہے. ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف حدید ہے. دونوں کو جب تک سائڈ بائی سائڈ سائملٹینیسلی استعمال نہیں کرو گے اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کر سکو. خالی کتاب سے کام نہیں چلے گا، حدید کو بھی استعمال کرنا ہوگا. ٹیکنالوجی ہے، اوزار ہے، اسباب ہے، اسباب مادی قوت. یعنی ایک طرف دنیا سے محبت کرنے کو روکا جا رہا ہے، دیکھ لو دنیا کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف دنیا کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کا سبق دیا جائے. یہ توازن ہے، یہ میزان ہے. اب یہ میزان جو ہے نا، یہ حدید اور کتاب کے بیچ میں ہے، مادی اور روحانی قوت کے بیچ میں. کیونکہ اگر کسی کے پاس مادی قوت ہے اور روحانیت نہیں ہے، وہ بھی وبال جان ہے. آج اس وقت دنیا میں توازن خراب ہو گیا نا. جن کے پاس لوہا ہے، لوہا استعمال کر رہے ہیں، وہاں روحانیت نہیں ہے. جن کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس لوہے کا استعمال نہیں ہے. لوہا سمبل ہے، ایکچولی ٹیکنالوجی کے لیے سمبل ہے نا، ایک مادیت کا سمبل ہے. کیونکہ زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز جو ہے وہ اسٹیل ہے، لوہا ہے. اور اس کے لیے جو انزلنا کی بات کی گئی کہ اتارا ہم نے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ابتدائے زمین کی تخلیق میں ہی، پیچھے ہم پڑھ چکے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس میں قوتیں اندر ڈال دی تھی. تو اس وقت اللہ نے باہر سے کہیں لا کے زمین کے اندر ڈالی چیز. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جو ابھی ریسنٹلی جو کتابیں آئی ہیں، کہ کائنات میں جو بھاری دھاتیں ہیں، ہیوی جو میٹلز ہیں، یہ زمین کے اندر طاقت ہی نہیں ان کو بنانے کی اور پیدا کرنے کی. یہ امپورٹڈ ہے، باہر سے آئی ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ بڑے ستاروں کے مرکز میں بنتی ہیں یہ، جن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کئی 100 ملین ڈگری ہے، وہاں تیار ہوتا ہے. اور جب وہاں یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو جب ان کی پاور حد سے بڑھتی تو ایکسپلوژن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ٹکڑے میٹرائٹس کی شکل میں شہاب ثاقب بن کے نیچے بھی گرتے ہیں. تو انزلنا وہاں سے اترتے ہیں. یعنی نووا اور سپر نووا، جو سپر سٹار جو ہیں، وہاں لوہا پکتا ہے، زمین پہ بن ہی نہیں سکتا. زمین میں وہ ٹیمپریچر ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ لوہا بن سکے. یہ کہہ رہی کہ کل ہی انہوں نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے انٹاریو ٹیلی ویژن پر، کہ لوہا، سونا اور یہ دھاتیں جو ہیں زمین نہیں پیدا کر سکتی، ان کو کہیں اور سے آئی ہیں، باہر سے زمین میں آئی. تو بہرحال لوہا جو ہے اس کو پکانے کے لیے یا بنانے کے لیے سورج سے بھی بڑے ستاروں کی ضرورت ہے. یعنی سورج میں بھی نہیں بن سکتا، سورج کی ہیٹ بھی کافی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیٹ چاہیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بہت زور ہے اس میں. بأس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زور. بہت زور ہے لوہے میں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے بہت فائدے ہیں. اور خود انسان کے اپنے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہو جائے تو قوت کم ہو جاتی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے نا جو لوہے کے بغیر، ایک یہ جو میز میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ جو مائک رکھا ہوا ہے، یہ میز جڑ نہیں سکتا اگر کیل نہ ہو. یہ نہیں بن سکتا، یہ لکڑی سے بن کے نہیں اس میں سے آواز نکل سکتی. اسی طرح جہاں بھی آپ دیکھیں، ہر طاقت اور مضبوط چیز میں، عمارتوں کے بنانے میں اسٹیل کی ضرورت، ہر چیز میں لوہا چاہیے. برتنوں کو آپ دیکھ لیں، کچھ اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کریں تو ہر چیز میں آپ کو اللہ کی یہ قدرت نظر آئے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا، اپنے عیش و عشرت کے سامان تو لوہے سے خوب بنائے، گرائنڈر سے لے کر مائکرو اور فریج اور ہر چیز، جہاز اور ہر چیز جو ہے اس میں تو خوب ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن میں اور آپ سب سوچیں، میرے اور آپ کے پاس کتنی ایسی چیزیں جن سے میں دین کی خدمت، لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، دین کی خدمت میں ہم اس کو کتنا استعمال کریں، دین کی مدد میں انصار اللہ بن کر کہاں کہاں لوہا استعمال کر رہے ہیں. اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس لوہے کا،
دین کے لیے کیا ہے، سوچا بھی نہیں کبھی یہ درکار ہے. ہم کیونکہ اس کے لمیٹڈ معنی لیتے ہیں نا، اچھا اس سے وہ جنگی ہتھیار، توپیں، ٹینک وغیرہ بنتے ہیں، اور تو وہ ہم تو عورتیں ہیں، اس سے تو لڑائی کرنے کا ہمارا کام کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا دین کی مدد اور خدمت. نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں ایسی آ گئیں. اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے اس وقت سن رہے ہیں، اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو لکڑی سے تو یہ سب کچھ نہیں پہنچتا تھا ان تک. تو یہ بھی ایک استعمال ہے نا، کس لیے؟ دین کی مدد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. یہ اللہ جاننا چاہتا ہے. اچھا اللہ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتا ہے، تو پھر یہ جاننا کیسا جاننا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. اس کا جو علم ہے، علم الغیب تو ہے اس کے پاس، پہلے سے سب پتا ہے اس کو، لیکن وہ ہمارے عمل میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کون کون مدد کر رہا ہے اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، اس کے پیغمبروں کی، بالغیب، بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، نہیں بھی کرو گے اللہ کو پرواہ نہیں، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود ضرورت ہے. لہذا دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا کرو؟ لوہا خود بھی بن جاؤ. اور کیونکہ استقامت کی ضرورت ہے نا، آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبادت نہیں کر سکتے اور اچھے کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ اچھا کام شروع کریں گے آپ کو مخالفت شروع ہو جائے گی، یہ پیچھے پڑ جائے گا، وہ اپنا نفس اور پتہ نہیں کیا کیا. تب آپ کو کیا چاہیے؟ لوہے والا کردار چاہیے نا، اشداء والا کردار چاہیے آپ کو نبٹنے کے لیے ماحول سے. ٹو بیکم ہارڈ ایز نیل، پگھل ڈھل کے دوسروں کو پگھلا دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. اول الرسل کی بات ہے یہ، اول الرسل ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم ابو الانبیاء. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی. قربانیاں بھی تو بہت تھی نا ان دونوں کی. نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا طویل سفر کیا تھا اللہ کے راستے میں، 950 سال. اور پھر ابراہیم علیہ السلام، بہت قربانیاں کی تھی انہوں نے بھی. اللہ نے دنیا میں انعام دیا ان کو، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. انسان کے لیے اولاد کی خوشی اور اولاد میں خیر کی خوشی اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ ماں باپ کا دل دیکھیں نا، خود نہ بھی کھائیں گے بچوں کو کھلا کے کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے نا. جو کام آپ نہیں کر سکے، آپ کیا چاہتے ہیں وہ کون کر لے؟ آپ کے بچے کر لیں یا نہیں؟ سب ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کچھ کر لیں، وہ کچھ بن جائے، ان کو کچھ مل جائے، ان کے لیے کچھ بچا رکھیں. یعنی ہم جو سوچتے پہلے ان کے لیے سوچتے پھر اپنے لیے سوچتے. تو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اللہ نے ان کی قربانیوں کی قدر کی اور اس خیر کو ان کی اولاد میں رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، اور کیسے انعام کا ذکر کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تورات، زبور، انجیل، فرقان، سب کچھ ان کے بچوں کو ملا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بعض تو ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے بگڑے ہوئے بھی ہیں، فاسق بن گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کی بھی اولاد ہوں، آپ کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار کے، کن کے؟ ان پچھلے انبیاء کے، اپنے کئی رسولوں کو، یعنی نوح اور ابراہیم کے بعد اور رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے لائے ہم، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور دی ہم نے اس کو انجیل. خاص طور پر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ڈال دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا ڈال دیا؟ رأفۃ ورحمہ، رقت اور نرمی اور رحمت. عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں رقت رکھ دی. رأفت کہتے ہیں
کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل پسیج جانا، رقت طاری ہو جانا، لطف کے ساتھ کسی کی تکلیف دور کرنا، یعنی نرمی کے ساتھ. اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ اچھے طریقے سے کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا بندوبست کرنا. اللہ نے ان کے اندر رحماء بینہم اور انسانیت کے لیے ایک نرمی اور ایک خیرخواہی کا جذبہ رکھا. ورہبانیت، اور رہبانیت اللہ نے نہیں رکھی. ابتدعوہا، انہوں نے خود اس کو ایجاد کر لیا تھا. ابتداء کہتے ہیں ایجاد کو، انوویشن کو. بدعت. رہبنا لوگوں سے کٹ کے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اسی سے لفظ راہب ہے. اور رہب کہتے ہیں خوف کو. راہب جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور خوف خدا کی کثرت کی وجہ سے عبادت میں حد سے بڑھ جانا، توازن خراب کر بیٹھنا، روحانیت میں اتنا آگے جانا کہ مادیت کو بالکل ہی چھوڑ دینا، دوسری ایکسٹریم. اور رہبانیت ابتدعوہا، انہوں نے اس کو خود ہی ایجاد کر لیا تھا. دنیا کے مشغلوں کو ترک کر کے، دنیا کی لذتوں کو نظر انداز کر کے خود کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈالا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، گوشہ نشین ہو جائیں. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا کہ اللہ کو خوش کر دیں کسی طرح. فما رعوہا حق رعایتہا، تو انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے تھا. رعو کا لفظ رعیون سے ہے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. چرواہا کیا کرتا ہے؟ بکریوں کا، جانوروں کی بہت اچھی طرح نگرانی کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، ان کی بھوک پیاس گرمی سردی بیماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. جیسے بچے پالتا ہے نا انسان، تو ایسے ہی وہ بکریاں پالتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو انسان ہر طرح سے دیکھتا نا. فما رعوہا، تو انہوں نے اس کی نگرانی نہیں، اس کی حفاظت نہیں کی. وہ جس مقصد سے شروع ہوئی تھی وہ پورا ہی نہیں کیا جیسے اس کی رعایت ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو عطا کیا ہم نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر، یعنی جنہوں نے حق ادا کیا ان کو اس کا اجر ملا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، نافرمان ہے. کیونکہ بدعت کے ساتھ خشیت کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے دین کو ویسا نہ رکھے جیسے اللہ چاہتا ہے. بنیادی طور پر رہبانیت کیوں وجود میں آئی تھی؟ بات یہ ہے کہ جب تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ سرکاری مذہب بن گیا تو جن لوگوں نے اس کو نہ تسلیم کیا ان پہ سختیاں ہونے لگی، تو وہ غاروں میں پہاڑوں میں چھپ گئے. اور اس کا ایک سمبل آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ کہف میں. ٹھیک ہے، تو کہف میں جو گئے اپنا دین بچانے کے لیے، تو پھر یہ ایک واقعہ نہیں تھا، ایسے اور لوگ بھی یہی شروع ہو گئے. جہاں دیکھا ماحول موافق نہیں تو اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے انہوں نے ایسی جگہوں کا رخ کر لیا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی نکلے تو تھے اللہ کو خوش کرنے لیکن وہ نبھا نہ سکے کیونکہ وہ ان کی جانوں پر ایک بوجھ تھا. یعنی غیر فطری طریقوں پہ چلے گئے، شادی نہیں کی، بچے نہیں، ماں باپ نہیں، اور طرح طرح کی خود کو اذیتیں دینا، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات نہ کرنا، اچھا کھانا نہیں، اچھا پینا نہیں، سونا نہیں، یعنی اپنے نفس کو اذیتیں دی اور ہر وہ چیز جو دنیا کی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی تھی ان سے کلی اجتناب کر لیا. اب اللہ نے ہمیں یہ تو کہا ہے کہ ان میں مشغول ہو کہ اللہ کو نہ بھولو، یہ نہیں کہا کہ ان کو بالکل چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ستاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. تو یہ آپ کا طریقہ ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور رہبانیت کے اوپر تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں بہت سے واقعات اور بہت ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، تو مزید معلومات وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کرنے کا کام. وآمنوا برسولہ،
اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتی، عطا کرے گا تم کو اپنی رحمت کا دگنا حصہ. کفلین تسنیہ ہے کس سے؟ کفلن سے. اور کفل کہتے ہیں کسی چیز کا کافی حصہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تمہیں ایک نور دے دے گا. تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے. کہاں؟ دنیا کے پلسرات پر بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ نور چاہیے نا. اور یہاں ہوگا تو وہاں بھی ملے گا، اگر یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، خشوع، تقوی، دل کا بدلنا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ دلوں میں. اگر دل نہیں بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے، اور اگر دل بدل گئے تو وہ تم کو بخش دے گا اور تمہیں نور دے دے گا، جس نور کا چھٹنا تمہارے لیے کیا ہے؟ آخرت میں مصیبت کا باعث. لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب. تو اب آپ کہیں گے لا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ لا نافیہ جو یہ زائد ہے یہاں، اور بعض نے کہا کہ لا ہے اور اس کا معنی دوسرا بنے گا، لیکن پہلے میں ایک معنی کروں گی. لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. یعنی اللہ کا فضل کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کس کے پاس ہے؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ بات بھی دوسری دفعہ آ رہی ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.